بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور خبریں آئی ہیں جناب. ایک تو چائنا اور انڈیا کے بارڈر سے اور دلی سے، اور دوسری بیجنگ سے کچھ خبریں آئی ہیں. اور خبریں اس لیے اچھی ہیں کہ مودی سرکار اور خاص طور پہ مودی بی جے پی اور انڈیا کافی پریشان ہے، اور انڈین فوج اس وقت کیا کہنا چاہیے بہت ہی زیادہ پریشان ہے. پریشان اس سینس میں کہ چائنا نے کچھ اقدامات کیے ہیں، اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا نے جو نیا قانون بنایا ہے اور اپنی فوج کو بے پناہ اختیارات دے دیے ہیں، اور چائنا اور انڈیا کی سرحد پر تقریباً 100 جو ہیں وہ اپنے جدید ترین اور خطرناک میزائل نصب کر دیے ہیں. اور بھارت کے اس وقت 100 ایسے ٹھکانے ہیں جو چائنا کے نشانے پر ہیں اور ریڈی ٹو، بالکل آپ سمجھیں کہ جب چینی فوج کو یہ اختیار دے دیا ہے، اس کے بعد سے کافی حالات پتلے ہیں دلی سرکار کے اور بھارتی فوج کے، اور بڑے وزٹ ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے. رشیا کو بھی بیچ میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ اور کامن فرینڈز کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چائنا سے ہمیں بچایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینڈوچ بنا ہوا ہے انڈیا، اور سینڈوچ بنا ہوا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، روس اور امریکہ کے درمیان. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ ہڈی جو ہے امریکہ سے دوستی کی ہڈی، نہ اس سے نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے، اور آگے قدم بڑھاتا ہے امریکہ کی طرف، تب بھی اس کو اپنی خود مختاری کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے اور اپنی سرزمین امریکہ کو دینا پڑ رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے آج تک جو نہیں دی وہ دینا پڑے، اور اپنی خودی جو ہے اور اپنی جغرافیہ سلامتی اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرے. تو یہ ہو رہا ہے. دوسری جانب چین جو ہے وہ بدستور اپنے ایگریسولی آگے بڑھ رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ، اور اس کی ریزن ہے کہ جب تک انڈیا جو ہے وہ اپنی اوقات میں واپس نہیں آئے گا اور وہ امریکی بحری بیڑے میں جانے کا ارادہ ترک نہیں کرے گا، تب تک اس کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. کیونکہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اس طرح نکلے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کسی اتحادی سے بھی نہیں پوچھے گا. یہ ان کا مس کیلکولیشن ہوئی ہے جو خمیازہ بھگت رہا ہے. اب کیا کیا جی؟ چین کے حملے کا شدید خطرہ بھارت کو ہو چکا، اور اب بھارت نے بھی جواباً کچھ تیاریاں کی ہیں. بھارت نے امریکی اور اسرائیلی جو میزائل ہیں وہ اپنی باؤنڈریز پہ، چائنا کی سرحد پہ انہوں نے نصب کیے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ کیونکہ 2-3 کام چائنا کی طرف سے بڑے باریک وارداتیں ہوئی ہیں ٹورڈ انڈیا، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت نے اب اروناچل پردیش کو خاص طور پہ فوکس کیا ہے، اپنی ریاست کو، اور اروناچل پردیش میں چین کے ساتھ ساتھ اپنی سرحد پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے، تاکہ مزاحمت کم از کم ہو، اس میں کروز میزائل، امریکی کروز میزائل نصب کیے ہیں، اور امریکی ساختہ چنوک ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر، اور اسرائیل میں کے بنائے ہوئے ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ نصب کیے ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا اور اس ساری سچویشن کا جائزہ بھی لیا تھا، اور یہ غیر معمولی وزٹ تھا ان کا، اور اس میں یہی لینا تھا اقدامات اٹھانے کے لیے، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہ اگلے مورچوں پہ جا کے ایکچول صورتحال معلوم کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی چائنا اور انڈیا کے مذاکرات، فوجی مذاکرات بالکل ناکام ہو چکے ہیں، سفارتی بھی اور فوجی بھی، اور ڈیڈ لاک ہے. اور چائنا نے بالکل کورا جواب دیا تھا کہ اگر آپ نے لائن آف ایکچول کنٹرول
جو اس وقت ہے پہلے مرحلے میں تو اس کو تسلیم کریں۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے کہا تھا کہ اروناچل پردیش یہ جو ریاست ہے یہ جنوبی تبت جو چائنا کا ہے اس طرف، اور دلائی لاما ذہن میں رکھیے گا جو کہ بدھ مت کا وہ ہے، ان کا پیشوا ہے ہیرو کے طور پہ، تو دلائی لاما کو انڈیا نے پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ جنوبی تبت کا علاقہ ہے اروناچل پردیش، وہاں پہ یہ سارے اگلا جو فوکس ہے وہ اروناچل پردیش ہے۔ تو اروناچل پردیش پہ کلیم ہے چائنا کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا علاقہ ہے تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، اس لیے انڈیا سے وہ واپس مانگ رہا ہے۔ باقی علاقہ کافی حد تک وہ اپنی ڈیمارکیشن کر چکا ہے اور لے رہا ہے آہستہ آہستہ اپنے علاقے، لہٰذا یہ ہے اگلی منزل اروناچل پردیش کا۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھوٹان کے ساتھ چائنا نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس میں 265 مربع کلومیٹر بھوٹان سے اس نے لینا ہے اور 495 مربع کلومیٹر بھوٹان کو اس نے دینا ہے۔ جو لینا ہے وہ چکن نیک جسے کہتے ہیں وہ ہے، یعنی بھارت کی شہ رگ ہے، کیونکہ 7 ریاستیں اس میں اروناچل پردیش سر فہرست ہے، آسام ہے، ناگالینڈ ہے اور میگھالیہ ہے، منی پور ہے، تریپورہ ہے اور میزورام ہے، جہاں پہ آلریڈی علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں پہ آلریڈی وہ انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ 60 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے درمیان میں جو بھوٹان سے ملتا ہے، تو وہاں پہ وہ علاقہ چائنا نے بھوٹان سے لینے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں ہندوستانی فوج کے ایک بریگیڈیئر نے بھی گفتگو کی تھی اور وہ بھی اس پہ گیا تھا وہاں پہ، اور انہوں نے خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے تیاری نہ کی انڈین فوج نے تو پھر یہ موسم ہمارے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں وہاں پہ درجہ حرارت کافی گر جاتا ہے اور ان سارے یہ سرحدی علاقوں کا، ان فوجی علاقوں کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے کئی مہینوں، کئی ہفتوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ توانگ کا علاقہ ہے، تبت کے علاقے توانگ میں موسم سرما کا جو نقطہ انجماد ہے، نقطہ انجماد وہ گر جاتا ہے اور آکسیجن لیول بھی بہت ہی کم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارا سیاچین ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ موسموں سے آنے سے پہلے بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ تو بھارتی ریاست اروناچل پردیش کی سرحدی علاقے تبت کے ساتھ لگی ہے یہ ریاست، اور تبت میں نے آپ کو بتایا بدھ مت کا علاقہ ہے، پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے، اور دلائی لاما 1959 میں چین کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے تبت کو الگ ریاست کے طور پہ حاصل کرنے کے لیے چینی حکومت کے ساتھ بغاوت کر دی اور اس کو پناہ دی انڈیا نے، اور چینی فوج کے ساتھ تصادم بھی ہوا تھا اور اس میں ان کو شکست بھی ہوئی دلائی لاما کو، اور وہ فرار ہو گیا تھا اور سیاسی پناہ لی ہوئی ہے انڈیا میں۔ لہٰذا اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور چائنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ تگڑا ہو گیا، وہ اب امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، آسٹریلیا کو چیلنج کر رہا ہے، انگلینڈ کو، یورپ کو، سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ لہٰذا اب بھارتی صدر اور وزیر اعظم کے دورہ اروناچل پردیش پر بیجنگ نے نئی دہلی کو باضابطہ طور پہ احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ چائنا کا حق اروناچل پردیش پہ اس حد تک ہے کہ وہاں پہ اگر انڈیا کا کوئی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ وزٹ بھی کرے تو وہ اس پہ بھی وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارتی حکمران ان علاقوں کا دورہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ چائنا کا ہے اور انڈیا اور چائنا کے درمیان یہ معاملات حل طلب ہیں، سرحدی تنازعات ہیں، یہ علاقہ واپس کریں۔ اب آتے ہیں بھارت کو خطرہ کیا ہے۔ بھارت کو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ چائنا بندوبست کر رہا ہے، خاص طور پہ اب یہ بھارت کا اپنا میڈیا اور بھارت کے اپنے تھنک ٹینک کے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی فوجی تیاریاں جواباً کر رہا ہے انڈیا اور
جواباً تیاریاں تو کیا ہیں، کیونکہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا چائنا کی بہت فوجی قوت اس حد تک جا چکی ہے کہ اب امریکہ کے پاس بھی وہ ہتھیار نہیں ہیں جو چائنا کے پاس ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایون روس کے پاس بھی ایسے دفاعی ہتھیار آ چکے ہیں جو امریکہ کے پاس نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اب بھارت کو جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ چین اور بھوٹان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد اروناچل پردیش سمیت جو 7 ریاستیں ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اس پہ چین فوج کشی کر سکتا ہے، اور چین جو ہے وہ ان سرحدی علاقوں پہ اپنی نہ صرف عسکری تنصیبات کو زیادہ سے زیادہ کر رہا ہے بلکہ جدید آلات، اسلحے کی نقل و حرکت وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ بھارت کو خطرہ ہے کہ 7 سسٹرز جو 7 ریاستیں ہیں ان کی، وہ اس سے جدا نہ ہو جائیں، وہ ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ صرف 60 مربع کلومیٹر کا ایک درمیان میں پٹی ہے چھوٹی سی، وہیں سے ساری رسد جو ہے وہ جاتی ہے۔ انڈیا جو ہے ساری ڈیفنس لائن وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اروناچل پردیش، آسام میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی حالات خراب ہیں، انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ نئی جو قوانین بنائے ہیں بھارت نے 3، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، نان ہندوز کا نہیں ہے، اس میں آسام بھی متاثرہ ریاست ہے، ناگالینڈ میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے، اور تریپورہ، میزورام میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو اگر بھارت کو جو خطرہ ہے اور بھارت کے انٹیلیجنس ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جناب ان 7 ریاستوں کو بچانا ہے، بھارت کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تو پھر بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اور اسی لیے وہ سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اروناچل پردیش پہ کر رہا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن بھارت کو اپنے دفاع پہ اب بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ سرنگیں بھی کھودی جا رہی ہیں کیونکہ ان ریاستوں تک آنے کے لیے متبادل راستے چاہیے، تو وہ متبادل راستوں پہ بھی ابھی اس کو چند سال لگیں گے، جس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ خبر ہے جی کہ افغانستان سے، اور وہ ہے کہ امریکی تربیت یافتہ جو سابق افغان فوجی ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ داعش میں شامل ہونے لگے ہیں۔ یہ خبر دی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے، اور مجھے لگتا ہے یہ پہلے سے ہی ہمیں معلوم تھا۔ یہ ایک نئی جو پراکسی تیار ہو رہی ہے، تو اس پراکسی کو اب آہستہ آہستہ کرنا ہے جی، تگڑا کرنا ہے۔ تو جتنے بھی افغان حکومت کے کمانڈوز، انٹیلیجنس اہلکار اور جو داعش کا حصہ بن رہے ہیں، پتہ نہیں اب یہ بن رہے ہیں یا ان کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ افغان فوج جو ہے، جو اشرف غنی صاحب کے زمانے میں، اور جن کو انڈیا اور عالمی فوجی اتحاد نے ٹریننگ دی، تیار کیا، وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اور اب سابق فوجی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ داعش کو انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشن سے متعلق اہم مہارتیں فراہم کر رہے ہیں، اور کاراباخ کے رہائشی کا کہنا تھا کہ جی اس کا کزن جو افغان اسپیشل فورسز کا اہم رکن تھا، ستمبر میں لاپتہ ہو گیا تھا، اور اب وہ داعش گروپ کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہ خبریں جو ہیں، اس طرح کی خبریں یہ پلانٹ کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے، اور یہ وہی اسکرپٹ ہے، نیا اسکرپٹ ہے افغانستان کے بارے میں کہ اب افغانستان کو میں اگلی لڑائی کیسے لڑنی ہے۔ ریگولر جو آرمی تھی وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی، وہ تو جا چکی ہے۔ اب نئی پراکسی وہ ہے جی داعش، اور اسی کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر خبریں مغربی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، اور یہ اہم ترین جو خفیہ رپورٹس ہیں داعش کے بارے میں، افغان فوجی کہاں ہیں، مفرور فوجی کہاں ہیں، افغان انٹیلیجنس کے لوگ کہاں ہیں، یہ ان تک خبریں پہنچ رہی ہیں، اور یہاں پہ کسی کو نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے، جو سمجھنے والے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نیا کھیل کیا ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔